ضیاء الحق کا واقعہ مجھے معلوم ہے نہایت معتبر ترین ذرائع سے، یعنی بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا سورس ہے جس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتا دوں، جی یہ بہت ہی ذمہ دار آدمی نے مجھے بتایا کہ اہم ترین یعنی جو شخصیت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس سے کہا گیا ایمان مزاری کے بارے میں کہ اس کو سبق سکھانا چاہیے۔ اچھا، تو انہوں نے جواب میں کہا بچی ہے یار، ہمارے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، ایک بے احتیاطی کی بات کی ہے یار، کوئی حد ہوتی ہے، اس طرح تو نہیں، سبق کیا سکھانا ہے، ایک بچی کو کیا سبق سکھانا ہے۔ ضیاء الحق کا واقعہ مجھے معلوم ہے نہایت معتبر ترین ذرائع سے، یعنی بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایسا سورس ہے جس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بے نظیر بھٹو کی ایک فلم کسی نے بنا لی، اچھا، اور ان کو جا کے انہوں نے کہا شرم کرو یار، کچھ حیا کرو کوئی، یہ کیا تم بنا کے لے آئے ہو؟ اب ادھر جھوٹ سچ کیا تھا، تو یہ بنا کے لے آئے میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، ہم بہو بیٹیوں والے ہیں، دفن کرو اس کو ضائع کرو، اس کو جلاؤ، اس کو زمین میں دفن کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی حدود ہوتی ہیں، تو ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی آج کا سورج آخری سورج نہیں ہے، اور یہ آخری ایام نہیں ہے، کائنات جو چند برسوں میں فنا ہونے والی نہیں ہے، یہ زندگی باقی رہے گی، اس زمین پہ لوگ زندہ رہیں گے، زیادتی کرنے والے بھی، غیر محتاط لوگ بھی، ظلم کا شکار ہونے والے بھی، ہر شخص کو اپنے کیے کا کچھ گناہ ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی دنیا میں ان کی سزا ملتی ہے۔ اس کے بعد تو اتنا ریئیکشن ہو چکا ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے کہ آپ کو حکومت تو نہیں دوبارہ مل سکتی، کہ الٹا بھی لٹک جائے تو دھاندلی کر کے حکومت بنائیں گے تو لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، اتنی مہنگائی کے ساتھ، اور پھر آپ اتنا جارحانہ رویہ آپ کا، یہ چل تو نہیں سکتا معاملہ۔ صحیح ہے۔ اب 18 جولائی تک تو حفاظتی ضمانت حلیم عادل شیخ صاحب کی منظور ہو گئی ہارون صاحب، لیکن کیا مستقبل میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں جرنلسٹوں کا تو آپ کو بتا دیا، ان کی تو ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اور اس سے یہ ہے لوگ تکلیف میں تو پڑتے ہیں، لیکن جب لوگ تکلیف میں پڑتے ہیں تو اس سے ان کا سٹیمنا بلڈ ہوتا ہے، اس سے ان کے کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ایک دن نہیں سوئے، 2 دن نہیں سوئے، کوئی مار پیٹ ہوئی، اور اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتے، کسی کو مار تو نہیں سکتے، جیل میں جگا سکتے ہیں نا، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے تو یہ بھی تکلیف تو ہوئی، لیکن کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ یاد امیر صاحب کو مارا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کل انہوں نے پھر خطاب فرمایا، وہ ذرا محتاط آدمی ہیں، وہ قانون کی حدود میں رہتے ہیں، آپ ان پہ مقدمہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ وہ فوج میں بھی رہے ہیں، سفارتکار بھی رہے ہیں، اور 40 سال سے وہ جرنلسٹ بھی ہیں، اور دھڑلے کے جرنلسٹ ہیں۔ 40 نہیں، اب تو زیادہ ہو گیا، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 45 سال ہو گیا میرے خیال۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، جب بریک سے ہم واپس آئیں گے انڈیا کے معاملے کے اوپر تو بات ہے، ایک تو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، دوسرا مشرف کے کشمیر فارمولے کے حوالے سے ہارون صاحب کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز ہیں ان کے پاس جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی پرائس کے اوپر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ مشرف کے کشمیر فارمولہ اور انڈیا کے اوپر تو ہم بات کریں گے، مگر ہارون صاحب اس سے پہلے آپ نے خبر دی تھی جنرل پرویز مشرف سے متعلق، کیا آپ قائم ہیں اپنی خبر پر، اور یہ بھی بتائے گا کہ شاید خدا نہ خواستہ کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ تو خبر درست ثابت نہیں ہوئی، اس لیے جب میں نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آپ نے دیکھا کہ اس کو میں نے افواہ کے طور پہ کیا کہ اگر یہ درست ہے، یہ الفاظ تھے اس کے، تو اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں سورس کی غلطی نہیں ہے، غلطی جہاں پہ ہوئی، اگر جو ذمہ دار تو میں ہوں اس کا، غلطی وہاں پہ ہوئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سورس سے کہا، جو نہایت ذمہ دار آدمی ہے، جو 10-12 سال سے جانتا ہوں، اور بالکل جھوٹ بولنے والا آدمی نے، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ فلاں ہاسپٹل میں جو ہے وہ بڑی نگرانی کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا، بلکہ شاید انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کی غلطی ہے، وہ وہیں ہیں دبئی میں۔ اور ایک میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ اعتبار کیا، مجھے کاؤنٹر چیک کرنا چاہیے تھا، بعض اوقات وقت ہی نہیں ہوتا، میں آ رہا تھا دفتر کی طرف غالباً، اس وقت مجھے خبر دی گئی، اور سوچ چکے ٹھیک تھا، اس کی باقی خبریں ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہیں، تو وہ وہیں پہ ہیں۔ اور وہ ان کی بیگم نے یہ کہا، ان سے بالواسطہ میرا انڈائریکٹلی رابطہ ہوا، ان کی بیگم نے کہا ہے کہ یہاں لوگ آئے تھے اور ان کی مزاج پرسی کی، اور ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو پاکستان لیے چلتے ہیں، مگر ان کی بیگم نے کہتی ہیں کہ میں نے خود فیصلہ کیا کہ بھئی یہاں 4.5 سال سے ان کا علاج ہو رہا ہے، اور مینجمنٹ ہی ہے، علاج کیا ہے، اور جو دوائی ہے وہ یہاں آسانی سے دستیاب ہے،
اور ان لوگوں کا تجربہ ہے. وہ مرض ایسا ہے جو بہت ملینز میں سے ایک ہوتا ہے, لاکھوں میں تو نہیں, اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ایسے امراض ہیں دنیا میں جو بہت ریئر ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے انکار کر دیا. وہ حالت تو ان کی زیادہ اچھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی ایک تو غلط ہے کہ وہ بالکل نہیں بول سکتے, یہ بھی غلط ہے. اور جو تفصیلات لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی آج پھر موقع ملا تو اس کو چیک کیا, اور بہت ہی یعنی ایسے لوگوں سے بات ہوئی جو نہایت ذمہ دار ہیں, جن کا خاندان سے براہ راست رابطہ ہے, اور تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. ٹھیک ہے, اب ذرا جناب پرویز مشرف کے کشمیر فارمولہ پہ آ جاتے ہیں. ہارون صاحب, یہ کشمیر فارمولہ ان کے دور میں تھا کیا, یہ کب پیش ہوا؟ کشمیر فارمولہ یہ تھا, میں آپ کو بتا دوں, وہ ان کا انتقال ہو گیا. کیا نام ہے ان کا؟ ستندر کمار ستی لامبا, یہی ہے نا جی جی, اور ستی لامبا انہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے. یہ ان کی تخلیق تھی یہ فارمولہ. یہ فارمولہ یہ تھا 7 حصے کیے جائیں گے. ظاہر لداخ الگ ہے, جموں الگ ہے, مقبوضہ آزاد کشمیر الگ ہے, ویلی الگ ہے. تو یہ 7 حصے اس کے کیے جانے تھے. اس میں سے کچھ پاکستان کے کنٹرول میں رہتے, جیسے اب مثلا آزاد کشمیر ہے, پھر لداخ انڈیا کے کنٹرول میں رہتا, جموں انڈیا کے کنٹرول میں رہتا. کچھ علاقوں کو خود مختاری دی جاتی, اور وہ انہیں اقوام متحدہ کے سپرد کیا جاتا یا مشترکہ کنٹرول ہوتا. لیکن اس وقت مجھے خورشید قصوری صاحب بلاتے تھے اور بڑی تفصیل کے ساتھ بریف کرتے تھے. یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت ایسی آئی نا, اور اب پھر ایسی حکومت آ گئی ہے کہ یہ اپنی پسند سے لوگوں کو بلاتے ہیں. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر اخبار نویسوں کو انفارمیشن نہیں دیں گے تو اس سے ان کا نقصان ہوگا, اخبار نویسوں کا نہیں ہوتا. تو وہ تو اخبار نویس کسی اور موضوع پہ کام کر لے گا. مجھے بہت تفصیل سے ہمیشہ وہ بتاتے تھے, ہر مہینے بلاتے تھے ساری ڈیولپمنٹ میں. تو میں نے ان سے کہا یہ ہوگا نہیں, یہ فارمولہ جو ہے یہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, پاکستان اور انڈیا کے عوام اسے قبول, ہمارے لوگ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا یہی مسئلہ ہے. تو وہ تو پھر وہاں اس کو دلچسپ بات ہے, کانگریس نے سیبوٹاج کیا تھا, بی جے پی نے نہیں. وہ وہاں پہ کانگریس کا ایک لیڈر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ ہم تو الیکشن ہی ہار جائیں گے. یو پی میں الیکشن ہونے والے تھے, اتر پردیش میں. تو یہ اس کے خالق تھے. بہرحال اب کشمیر کا تنازع تو وہیں کا وہیں ہے, اور کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اب مودی سرکار کی ہارون صاحب ٹویٹر کے ساتھ کیا لڑائی ہے, کون سی جنگ ہے یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ٹویٹر کی لڑائی یہ ہے, ٹویٹر والے کہتے ہیں انہوں نے کرناٹک میں مقدمہ ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے. اچھا. کہ بھائی ہم ان کی ناز برداری کرتے کرتے تھک گئے, یعنی اس کو جو انگریزی میں کہتے ہیں انف از انف. ہم نے ان کے کہنے پہ بہت سے ٹویٹ ڈیلیٹ کیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مخالفین کے بھی ڈیلیٹ کیے, پاکستان کے بھی کیے, کئی اداروں کے. اداروں کے آپ کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا, پاکستان نے اس پہ احتجاج بھی کیا. 3 چیزیں ہیں, ایک سکھوں کی تحریک آزادی ہے, ایک کسانوں کی تحریک ہے, ایک کرونا میں جو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنا مودی صاحب نے اور ان کی حکومت نے, یعنی ایک دن اچانک جو ہے وہ کرفیو کی سی کیفیت پیدا کر دی. جو یہاں بھی عمران خان کو مشورہ دیا جا رہا تھا, انہوں نے نہیں مانا اور اچھا کیا, اور پاکستان ان 4-5 ملکوں میں سے جو بچ گئے تباہی. چلیے انشاءاللہ پھر اس پہ تفصیل سے ہارون صاحب بات کریں گے. وقت ختم ہو گیا, میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ ہارون صاحب, دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.